صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا السالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام عیوب سے پاک. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب کرام پر. حضرت برا بن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنے تھے اور ان کی درازی کان کی لو تک تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار کپڑا زیب تن کیا ہوا تھا، بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز اور کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ناظرین کرام، 116 برس پیشتر جب بر صغیر میں انگریز کی سازش سے انگریز اس بات کو سمجھتا تھا، جب 1857 کی جنگ آزادی جو تھی اس میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر اس وقت بڑی تکلیف اٹھانی پئی اور بظاہر اس وقت مجاہدین کو شکست ہو گئی تھی، اس کے باوجود اس وقت کا جو برطانوی حکمران تھا وہ سمجھتا تھا کہ ان مسلمانوں کے اندر یہ جو نسبت عشقی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو کسی طرح کمزور کرنا چاہیے، اور اس کا انہوں نے ایک طریقہ یہ سوچا تھا کہ کسی طرح ہم یہاں پہ ایک مدعی نبوت کو کھڑا کر دیں اور اس کو کہیں کہ نبوت کا دعویٰ کر دو، تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت کا رشتہ کمزور ہو جائے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس سازش کے تحت ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور 25 اگست 1900 میں چیلنج کر دیا تمام جو بر صغیر کے علماء تھے کہ آئیں آ کے میرا مقابلہ کریں۔ اس وقت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے گولڑا شریف والے، انہوں نے وہ چیلنج کو قبول کیا۔ آپ لاہور میں تشریف 24 اگست کو 1900 کو تشریف لائے، برکت علی اسلامیہ ہال کے قریب آپ نے اپنی رہائش رکھی، اور یہاں پہ آپ تمام اس وقت بر صغیر کے جو مشائخ اعظام تھے، جن میں پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سیالسی والے پیر صاحبان جو تھے، جلال پور شریف والے تھے، جتنے اس وقت بر صغیر کے بڑے بڑے، اور ایک خاص بات یہ تھی تمام مسالک کے علماء، مقلدین تھے، غیر مقلدین تھے، تمام اہل تشیع تھے، اہل حدیث حضرات تھے، سب لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پہ تمام عالم اسلام کے جو مسالک تھے یہ اکٹھے ہو گئے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یا ان کے فالوور وہاں پہ مناظرے کے لیے نہیں آئے۔ 27 اگست 1900 کو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تشریف لے گئے بادشاہی مسجد میں، لاکھوں کا اجتماع تھا، تمام بر صغیر سے علماء کرام، مشائخ اعظام، بڑی بڑی روحانی شخصیات اور تمام عاشقان رسول جمع تھے، اور وہاں وہ بہت بڑی تقریب ہوئی، لیکن مرزا صاحب ان کے مقابلے میں نہ تو زبانی مناظرے کے لیے آئے، نہ مباہلے کے لیے آئے، نہ ریٹن انہوں نے جو شرط رکھی تھی کہ میں لکھ کے مناظرہ کروں گا تحریر کے ذریعے، وہ تحریر کے ذریعے بھی وہاں پہ نہیں پہنچے تھے۔ اور پیر صاحب کا وہ بڑا مشہور جملہ انہوں نے کہا، مدعی نبوت جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس نے کہا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں گا، آپ بھی لکھیں۔ تو پیر صاحب نے تاریخی فقرہ فرمایا تھا کہ اس طرح نہیں، بات یوں ہے کہ میں بھی اپنا قلم پھینکتا ہوں، کاغذ رکھو، تم بھی اپنا قلم پھینکو، جس کا قلم خود بخود لکھ دے وہ سچا ہوگا اور دوسرا جھوٹا ہوگا۔ اور اسی طرح پھر اس نے کہا کہ ایک بیمار جو ہے اس کو لاتے ہیں، آپ بھی دم کریں، میں بھی دم کروں گا، دیکھتے ہیں کس سے شفا ہوتی ہے۔ آپ نے کہا یوں نہیں، ہم قبرستان چلتے ہیں، ایک قبر سلیکٹ کرو تم، اور اس کو مردے کو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور ایک کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، میں کہوں گا مردہ اٹھ کے زندہ ہو جائے گا۔ بعض میں لوگوں نے جو پیر صاحب کے قریبی حلقے تھے انہوں نے پوچھا، حضرت صاحب یہ بات اتنی بڑی آپ نے کہہ دی؟ انہوں نے فرمایا میں نے اپنی جانب سے نہیں کہی تھی، میں نے بڑی بارگاہ سے رات کو اجازت لے لی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا جو تم کہو گے ہماری ساری جو توجہ ہے وہ تمہاری طرف ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کا تجربہ 1990 میں جب میں ختم نبوت کا مشہور 100 سالہ جشن والا کیس کر رہا تھا ہائی کورٹ میں، تو اللہ کے فضل سے تمام مسالک کے علماء اس رات کو، جس دن صبح میں نے فائنل بحث کرنی تھی، میرے ساتھ تھے، اور ہم نے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم نے ختم پڑھا، اور اس کے بعد اس رات ہم نے دعا کی ان کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو اس کیس میں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امت محمدیہ نے جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، 1,24,000 انبیاء میں سے کسی دنیا کی امت نے
اتنا پیار اپنے نبی سے نہیں کیا۔ یہی بات ہے جو اس امت کو بچائے ہوئے ہے، اور وہ جو بات میں کہتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان، جو سلطنت مدینہ کا پرتو ہے، یہ اسی وقت تک باقی رہے گی جب تک یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہوتی رہے گی، کیونکہ نبی کریم پاکستان کی بقا حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے تحفظ سے ہے۔ اسی لیے 74 میں یہ وہی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مشائخ اعظام علماء کرام کی قربانیاں تھیں کہ 74 میں جو لوگ ختم نبوت ایمان نہیں رکھتے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ آج یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ بھی اس بات کی ضمانت فراہم کرتا ہے، ختم نبوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ناموس رسالت کے تحفظ کی۔ ہمیں اس پہ ہر وقت خبردار رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے میرے اسکالر حضرات کے ساتھ وہ ہے اللہ تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین، خلفائے راشدین کے 3 جو محبوب اعمال ہیں وہ کون سے تھے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زاویہ الفت میں ایک دن چاروں خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدنا ابو ذر غفاری یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 سے ہی ان کے 3 پسندیدہ اعمال پوچھے تھے۔ ناظرین کرام، وہ محفل کیا تھی، وہ سوالات کیا تھے، ان سوالات کے جواب ان صحابہ کرام، ان مقدس ہستیوں نے کیا دیے، جبریل امین نے ان سوالوں کے کیا جواب دیے، یہ تو میرے اسکالرز بتائیں گے۔ لیکن مجھے آج نجم سبزواری یاد آ رہا ہے کہ وہ کیا محفل پاک ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ علامہ نے کہا میرے پاس تو فارغ وقت ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے، اب تو ریٹائرڈ لائف ایک طرح سے گزار رہے ہیں۔ کہا کہ جب میرے پاس وقت ہوتا ہے میں تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے دور میں چلا جاتا ہوں، اور پھر میں تصور میں وہاں پہ مزے لیتا ہوں کہ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح صحابہ کرام نے اپنے قلب و ذہن کو روشن کیا کہ ایک ایک صحابی جو ہے وہ علم کا بحر ذخار ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے معروف عالم دین، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ علامہ پیر محمد سعید الحسن شاہ صاحب ہیں۔ پیر صاحب آج میرے مہمان بنے، پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور ساتھ نوجوان اسکالر ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ڈاکٹر عقیل احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ مفتی صاحب آپ کا تو روز شکریہ ادا ہوتا رہتا ہے، نہ بھی کروں تو میرا خیال کام چل جائے گا۔ جی مفتی صاحب، 3 اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وجد آفرین کلمات سے ایک سما بن چکا ہے اور ہم سب پر کیفیات طاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے زور بیان میں برکت عطا فرمائے۔ یہ یقیناً یہ سارا زور ادھر سے ہی آتا ہے، مدینہ طیبہ کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اور اب حدیث مدینہ طیبہ آپ ہمیں لے چلیں جی 14.25 صدیاں پیچھے، بڑا خوبصورت ایک سما بندھا ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ۔ سبحان اللہ۔ جو رسول اکرم تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس کام سے رک جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کی قدسی صفات مجلس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کا آغاز فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حبب الیہ ثلاث، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں میری محبوب بنا دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی فرمایا
तीब खुशबू, आहा, दूसरी फरमाया वलमरअ, वाह, और बाज़ रिवायात में वलमरअतु सालिहा है, नेक औरत, इससे यही होगी अपनी मुराद, ज़ौजा यही है। होगी। और तीसरी व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि अल्लाह ताला ने मेरी आँख की ठंडक नमाज के अंदर रखी हुई है। सुभान अल्लाह, ये सुभान हदीस पाक का पहला हिस्सा है। जब आपने अपना कलाम मुकम्मल किया तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूँ। अच्छा, इस तरह भी है, बाज़ मैंने जगह पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप सिद्दीक़ अकबर बताएं आपकी कौन सी चीज़ें पसंदीदा। दोनों तरह की रिवायत मौजूद होंगी। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे भी 3 अमाल पसंद हैं। हाँ। पहला ये उस आशिक़ ज़ार की ख्वाहिश, आरज़ू और तमन्ना देखें, आहा, अन नज़्रु इला वजहिका, या रसूलल्लाह जब भी ये आँख खुले आपका जमाल जहाँ आरा देखे। सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरी ये इन्फाक़ु माली अलैक, कि सिद्दीक़ अकबर का तमाम मालो मता आपकी ज़ाते वाला पर निसार हो। सुभान अल्लाह, और सुभान। तीसरा ये है यकूना बिनती फ़ी बैतिक, कि मेरी बेटी आयशा आपकी खिदमत गुजार रहे और कभी ये रिश्ता ख़त्म ना हो, हमेशा आपकी खिदमत करती रहे। ये बात मुकम्मल हो गई। और इन तीनों, ये जो दोनों हिस्से हैं हदीस के, इनकी अगर तशरीह में जाएं तो बहुत वो लंबी तो बात बहुत, मैं आपसे जब दोबारा आऊँगा आपकी खिदमत में तो आपसे ये पूछूंगा। पीर साहब, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बयान कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पसंद बता दी। इसमें एक मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ, आप चूँकि सूफ़ी आदमी हैं तो इसको आप सही इसका लुत्फ़ ले सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हज़रत ये जो डॉक्टर असलम फ़र्रखी थे ना, डीन कराची यूनिवर्सिटी का मरहूम फौत हो गए, उन्होंने एक मारकातुल आरा किताब लिखी है। पिछले 20 बरस में पाकिस्तान में ऐसी किताब नहीं लिखी गई, दबिस्तान निज़ाम। माशाअल्लाह। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो मुफ्ती साहब ने इशारा किया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे खुशबू पसंद है, नेक साले औरत पसंद है, और तीसरा मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो वो कहते हैं कि उस वक्त सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा उस तरफ था। ये ख्वाजा निज़ाम पाक के हवाले से लिखा है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जी, अब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आ गई। जी, इसी तरह सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं। अच्छा, मेरे रब काका ताइदर बुजम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत की खिदमत फैज़ दरजत में अर्ज़ किया। ये 2 रहते हैं, एक है मुंबहात इब्न हजर में और एक है तफ़सीरुहुल बयान में। जी, ये 2 जगह अलग अलग हैं। जी, एक तो ये कि उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वअला की रज़ा की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हूँ। सुभान और अल्लाह। दूसरी ये चीज़ कि मैं नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ पे पूरी ज़िंदगी कारबंद रहूँ। और तीसरी ये चीज़ अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरा ये जी चाहता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वअला की रज़ा की खातिर कफ़ार के साथ जिहाद करूँ और सख्ती के साथ उनके साथ बर्ताव करूँ। सुभान अल्लाह, ये सैयदना जलाल फारूकी। जी जी। अच्छा, ये आपने देखा पीर साहब के वैसे तो बड़े औसाफ साहबा इकराम, जी जी जी। उसमें वॉल्यूम लिखे जा सकते जी जी जी। हैं, लेकिन हर एक में कोई एक वस्फ बहुत नुमायां देखा। जैसे मुफ्ती साहब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कि मैं चेहरा अनवर ही देखता रहूँ, सुभान अल्लाह। सदाकत और इश्क़ रसूल और मिजाज शनास रसूल, सबसे बढ़ के साहबा में अगर कोई ज़ात थी तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मिजाज, ये उनका वस्फ। जी, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन नाम ही आता है जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबान पे आ गाइस जाता साहब, वाकई आपने मुफ्ती साहब ने बजा फरमाया कि एक ज़ौक़ की कैफियत, क्योंकि आपने आगाज़ ही इस्लाम की असास से किया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं, भूखों को खाना खिलाना, सुभान बेलिबासों को लिबास पहनाना और तिलावत कलाम मजीद। वाह। गाइस साहब, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि खुलफाए राशिदीन और नबी करीम अलैहिस्सलाम, ये जो एक महफिल सजी है, इन्होंने जो अपनी पसंदीदा पॉइंट दिए, जो नकात दिए, जो इंसानियत को मंशूर दिया है, ये बदरजाए अतम अपनी जामिया अकमल सूरत में, अमली सूरत में इनकी ज़ातों से ज़ाहिर होते थे। ठीक, अपने अमल से दिखा दिया। मिसाल के तौर पर मैंने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र किया है कि भूखों को खाना खिलाना, आपका तो लक़ब ही गनी है। वाह। बेलिबासों को लिबास अता करना, यानी इतना देते थे। ग़ज़वा तबूक में 30,000 का लश्कर था,
ایک تہائی آپ نے تیار کیا ہے. یعنی یہ دعویٰ نہیں خالی وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی یہی شان ہے. ان کو جو رضا کا مژدہ سنایا گیا قرآن میں اس کی دلیل یہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور تیسری بات آپ نے فرمایا بلکہ جتنا کہتے ہیں اس سے زیادہ کرتے ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ زیادہ علم سے تھوڑا عمل اچھا ہوتا ہے. اچھا تیسری بات آپ نے فرمائی تلاوت قرآن. اور آپ دیکھیے جب آپ کو شہید کیا گیا ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی سورہ بقرہ پر ہے, تو پتہ چلا کہ روس میں آج بھی موجود ہے قرآن حکیم, بالکل خون کے دبے بھی ہیں حالت روزہ میں. اور آپ ہر جمعے غلام آزاد کیا کرتے تھے. اتنی یعنی جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ظاہر بھی ہو رہا ہے, یہ نہیں. اور آپ ان یہ تین اقوال دیکھتے جائیے, پوری مقاصد شریعت آپ کو ان میں نظر آئیں گے. یہ گلدستہ ہے, سبحان اللہ, یہ انسانیت کی فوز و فلاح کا عالمی منشور بھی ہے اور ایک اسلامی سماج کی تشکیل کا خوبصورت ایک پیکج بھی ہے. اس کو خلق گلشن مصطفیٰ سے چنے ہوئے پھول انہوں نے اپنے قلب و ذہن اور دامن میں ایسے بسائے کہ اس کی خوشبو نے پورے عالم کو معطر کر دیا. باب العلم, سبحان اللہ, باب العلم کی باتیں بھی پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس درجے کی ہونی ہے. حکمت کے چشمے, حکمت کے چشمے. میں وہ باتیں عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ یہ عرض کر دوں, ان تمام حضرات قدسی صفات کی گفتگو سنیں تو کسی کو بھی اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں پسند. پسند ہے تو یا تو دین الہی, دین رسول کے لیے, یا خلق خدا کے لیے. یعنی اپنی ذات کو مغلوب کر کے دین الہی اور رضا الہی اور خوشنودی رسول کو غالب رکھا ہوا. اب جناب سیدنا شیر خدا کی بھی بات سنیں, ان کا بھی کیا غلبہ ہے. فرمانے لگے پہلی میری پسند یا رسول اللہ یہ ہے خدمت الضعیف, کہ میں کمزور, ناتواں, نادار, مفلس اور ضعیف شخص کی خدمت کروں, مجھے یہ محبوب ترین عمل ہے. سبحان اللہ. دوسرا فرمایا الضرب بالسیف, جب کبھی جہاد کا موقع آئے تو علی کے ہاتھ میں تلوار ہو اور راہ خدا میں یہ شیروں کی طرح مردانہ وار لڑتا رہے. شجاعت حیدر کرار, شجاعت حیدری چمکے اور اپنی جھلک دکھائے. اور تیسری میری خواہش یہ ہے کہ الصوم بالسیف, کہ گرمیوں کے لمبے لمبے اور مشکل ترین روزے شیر خدا رکھے. یہ میری پسند. اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ صبح سے شام تک طویل ترین اور گرمی کا روزہ ہے, افطار کا وقت ہے, سائل دستک دیتا ہے, اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر کہا بیٹا حسن سائل کو دے آؤ. وہ قرآن شریف کی آیت کیا ہے ذرا پڑھ دینا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا وَيَتِيمًا. اس کا پہلی جہاں سے سورج شروع ہوتی ہے وہ لفظ کیا ہے؟ سورہ دہر ہے وہ. ہاں نہیں جی ہاں, وہ اس کا پہلا لفظ کیا ہے آپ کے ذہن؟ سورہ دہر کا پہلا کلمہ علامہ اقبال نے اس عطا علی الانسان حین من الدہر, وہ علامہ اقبال نے کہا نا صاحب حل عطا. جی تاجدار حل عطا, تاجدار حل عطا. وہ شیر گائی صاحب اس طرح بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. وہ جو سیدہ کائنات کے بارے میں جو لکھا ہے نا, واہ واہ واہ, تو اس حوالے سے وہ تاجدار حل عطا. سبحان. بیٹا حسن یہ سائل کو دے آؤ. عرض کی ابا جی میں کیوں محروم رہوں, میں اپنی روٹی بھی دینا چاہتا ہوں. جب امام حسین نے دیکھا بچپن میں, ابا جی اجازت دیں تو میں بھی اپنی روٹی دے دوں, تو والد گرامی نے کہا اس بات کی اجازت میں کیوں نہ دوں, یہ تو نیکی اور خیر ہے, میں کیسے روک سکتا ہوں. جناب سیدہ فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھیں, انہوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھائی پیش کر, اور سیدہ فضہ کو کہا کہ آپ دے کر آئیں. سیدہ فضہ کہنے لگیں جس گھرانے کی میں خادمہ ہوں میں کیسے پیچھے رہوں, اپنی روٹی بھی سائل کو دی. روزوں کی یہ کیفیت تھی. اور اپنے مجھے بریک لینی ہے, اور کیا ایمان افروز آپ نے واقعہ سنا دیا. آج یہ چاروں صحابہ کرام کا جو آپ نے ذکر کیا, ان کے ارشادات, ان کی چوائس بتائی آپ نے, یہ چاروں حکمران تھے اتنی بڑی سلطنت کے. کاش ان تمام ان کی جو پسندیدہ چیزیں ان میں سے کسی ایک پہ ہمارے حکمران بھی کوئی ایسے آ جائیں جو عمل کر سکے. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ایمان افروز محفل, ایمان افروز باتیں, خوشبودار محفل, خوشبودار باتیں, صاحبان خوشبو کی باتیں ہیں ہمارے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پیر صاحب اس محفل کی باتیں شروع ہیں. جی پھر کیا ہوا؟ تو پھر بارگاہ رسالت مآب میں جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کائنات نے آپ کی گفتگو کو سماعت فرمایا اپنی شان کے لائق اور مجھے بھیجا ہے اور میں آپ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ آپ مجھ سے سوال فرمائیں کہ اگر میں دنیا والوں میں ہوتا تو میری پسندیدہ چیز کیا ہوتی، اگر میں دنیا والوں میں ہوتا تو میری پسندیدہ چیز کیا ہوتی. تو تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اے جبریل تم بتاؤ کہ پھر تمہاری پسندیدہ ترین چیز کیا ہوتی. میں پیر صاحب ایک کالر لے لوں پھر آپ کی بات جاری رہے گی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم غازی صاحب، میں شازیہ بول رہی ہوں. جی جی فیروز پور روڈ لاہور سے. جی جی میری بہن فرمائیں. جی سر آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ جتنی تعریف کروں کم ہے. بہت شکریہ. آج تو مفتی صاحب نے بھی تعریف کر دی ہے. جی آپ نے جو صبح پہلے بات کی نا پیر مہر صاحب کی، جی میں کہتے ہیں جی دل باغ باغ ہو گیا ہے. بڑی اور مہربانی. میری دعائیں آپ کے لیے، ہم صرف آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں 92 اور میں کہتی ہوں کہ غازی صاحب میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ کی بیٹی بھی ہوں، آپ میری بہن ہے، بیٹی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزتیں دے. جی جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جبریل میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں غریب عیالداروں کی مدد کروں، بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاؤں اور عبادت کرنے والوں کا معاون بنوں. میری یہ تمنا ہے کہ میں یہ عمل کروں جس طرح ابھی قبلہ مفتی صاحب اور جناب محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ ایسے ہوا جس کسی نے دعویٰ کیا اسے کہیں بڑھ کر ایسے ہوا. کہیں بڑھ. جی ڈاکٹر صاحب ہم اسی محفل میں ہیں. بالکل اسی محفل میں ایک تو جملے میں عرض کر دوں جی بسم اللہ. کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا، کیونکہ آپ کی نگاہ نبوت تو قیامت تک دیکھ رہی ہے، قیامت کے بھی پار دیکھ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ چاروں میرے تربیت یافتہ امت کے لیڈر بنیں گے، رہنما بنیں گے اور حکمران بھی بنیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی پسندیدگی کن کاموں کی طرف ہوتی ہے جو ان بزرگوں نے بتایا. اور نبی کریم علیہ السلام نے جو خوشبو، عورت اور صلات کا ذکر کیا، جہاں نو ڈاؤٹ کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پیار تھا وہ کسی اور خاتون سے نہیں ہو سکتا. لیکن عورت کا لفظ مطلقاً بول کر آپ اس دور میں عورتوں کی دیکھیے کیا حالت ہوتی تھی. ان کو عزتیں عطا کر رہے ہیں، یعنی عورت کو ماں، بیوی، بہن، بیٹی، چاروں جس بھی وہ حیثیت میں ہے. یہ آپ کا جملہ فرمانا کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ ماں کے روپ میں ہو مجھے پھر بھی پیار ہے، بیٹی ہو مجھے پھر بھی پیار ہے، بیوی ازواج کو دیکھ لیں، اور بہن ہو تو یعنی، اور آپ نے ان کی عظمت پر احادیث بیان کی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ یونیورسٹی کے استاد ہیں تو آپ کے شاگردوں کے لیے بھی دو ایمان افروز باتیں چھوٹی چھوٹی سنانی ہے تاکہ ہمارا ماڈرن طبقہ جو ہے پڑھا لکھا اس کو بھی پتہ ہو. گاندھی ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا، آسٹیریٹی ڈرائیو انہوں نے شروع کی تھی، سادگی کی تحریک شروع کی وہاں بر صغیر میں. گاندھی تقریر کے لیے کھڑا ہوا، اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کہوں. اب کیا اس نے جملے کہے، اللہ تعالیٰ کا الوادت ہے نا، وہ دشمنوں سے بھی دین کے لیے. اس نے کہا I am not going to mention the name of Rama and Krishna, perhaps they were not historical personalities. میں راما اور کرشنا کی مثال نہیں دینے لگا، پتہ نہیں وہ تاریخی شخصیات بھی تھی یا ایسے ہوائی بنائی ہوئی ہیں خیالی، جس کو ہم افسانوی شخصیات کہتے ہیں. But I am compelled to mention the name of Abu Bakr and Umar
Though they were masters of vast empires, but they lived a life of pauper. میں مجبور ہوں کہ میں ابو بکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لوں، اگرچہ وہ بہت بڑی سلطنتوں کے حکمران تھے لیکن انہوں نے ایک فقیرانہ زندگی گزاری. میں ان کی مثال تمہیں دیتا ہوں. دوسری مثال ہے پروفیسر ٹار آنڈرے کی، جس نے کتاب لکھی محمد مین اینڈ ہز فیتھ. اس نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو وراء الورا ہے، چاروں خلفائے راشدین جیسے بندے بھی تاریخ میں کہیں نہیں دیکھے. اتنے بلند. یہ میں نے کہا ذرا ایمان افروز بات ہے. آپ دیکھیے نا کہ جب بے مثل سے اٹیچمنٹ ہو گئی تو بے مثلیت بھی آ گئی. بارگاہ مصطفیٰ سے رنگ آتے تھے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبو، نبی کریم علیہ السلام تو آپ کی جو وجود اقدس تھا وہ تو معطر ہی رہتا تھا. جو آپ سے مصافحہ کر لیتا سارا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی. جن رستوں سے آپ گزر جاتے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ان رستوں سے نبی پاک گزرے ہیں. جیسے مفتی صاحب اب اس کی تشریح پہ آ جاتے ہیں جو پہلی بات تھی، لیکن ایک کالر لے لیں پہلے میرا خیال ہے. السلام علیکم. جی ہے جی کالر. وعلیکم السلام. جی مبشر حسن صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیں سوال. آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت دل باغ باغ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کا خوف سب سے بڑی حکمت ہے. ٹھیک، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی. سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا دیکھیں کیا ہے مخافت اللہ الفاظ ہیں یہ تو فرما یہ تو اور الفاظ حکمت و مخافت اللہ. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، انی اخشاکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. کیوں؟ انی اعلمکم باللہ، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. اللہ کو جانتا ہوں. جو اللہ کا جتنا زیادہ عرفان رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، اس پر اتنا ہی زیادہ ڈر اور خوف طاری ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. تو جو جتنا زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھے گا اس سے اتنا ہی ڈرے گا. تو سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ قول ہے کہ اللہ کا خوف اسی پر زیادہ طاری ہوتا ہے جو اللہ کو جانتا زیادہ ہے، اور جو اللہ کو جتنا زیادہ جانتا ہے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ حکمت کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں. اب پسندیدہ اب حدیث شریف کے آخری الفاظ میں بیان کر دوں غازی صاحب. رنگ و نور کی اس محفل میں پہلے حضور نے فرمایا مجھے یہ 3 چیزیں پسند، پھر سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت علی نے فرمایا مجھے یہ 3 چیزیں پسند، پھر جبریل امین آگے مجھے یہ 3 چیزیں پسند. اب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، جناب جبریل امین کو بلا کر پھر بھیجا اور جا کر میرے حبیب سے کہیے مجھے بھی 3 چیزیں پسند. اب وہ کون سی ہیں؟ کیسا ایمان افروز تذکرہ ہے. اللہ کا چوائس آ گیا. اور یہ پورا گلدستہ ہے موتیوں کا، اگر ہم اسے اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی معطر، جاں فضا، روح پرور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد اگر اس حکمران اس بات کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، کاش ہماری آواز ان تک پہنچ جائے تو اس معاشرے میں کوئی بھوکا ننگا باقی. میں یہ عرض کروں گا جی، انفرادی اور اجتماعی تمام خرابیاں، کمزوریاں، ناتوانیاں مٹ جائیں گی اگر اس ایک حدیث کو معاشرے کے اندر عملاً نافذ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں جو پسند ہیں اس میں سے پہلی ہے بذل الاستطاع، کوئی شخص اپنی بہترین صلاحیت مجھے دے دے. سبحان اللہ. ایک شخص کے پاس اگر سائنسی علوم ہیں تو وہ اللہ اسلام کی خاطر خدمت میں لگائے. ایک شخص کے پاس علم ہے وہ اسلام کی خاطر اس کو خرچ کرے. جس کے پاس جس طرح کی صلاحیت ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کام پر خرچ کرے، رزق بھی ملے گا، خدمت بھی ہوگی. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ، کسی شخص پر فاقے کی نوبت آ گئی اور اس کے حالات تنگ ہو گئے تو اس وقت وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مجھے پسند. جیسے یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا، اپنا برم رکھنے کے لیے کسی سے تقاضا بھی نہیں کرتے، یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. سبحان. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ والبقاء عند الندامہ، گناہ کرنے کے بعد احساس شرمندگی نے رلا دیا، یہ رونا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے
قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال تھے. واہ 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 سبحان اللہ. لو جی جبریل امین کی بھی ایک بات سن لیں. جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا کہ جبریل اگر میں تجھے انسان بناتا بندہ بناتا تو کیا کرتا؟ یا اللہ تجھے تو علم ہے, تو مجھے بناتا بندہ تو کیا میں کرتا؟ کہ نہیں تم بتاؤ, مجھے تو علم ہی ہے لیکن بتاؤ. جبریل نے عرض کیا یا اللہ اگر تو مجھے بندہ بناتا میں پیاسوں کو پانی پلاتا, بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور عیب داروں کی عیب پوشی کرتا. اللہ کریم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جبریل میں نے تمہیں اسی لیے ملائکہ کا سردار بنایا, مجھے پتہ تھا میں تمہیں انسان بناؤں گا تو یہ کروں. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب سبحان اپنا اللہ. پیر صاحب. جناب جی جی اب یہ پسندیدہ چیزیں رسول جی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ پسندیدہ. وسلم, جی. اچھا یہ بتائیں جی جی سمپلی اسلام یہ ہے کہ حضور فرما دیں جی جو عمل فرما دیں جی اس کو کر لیں, جس سے روکے رک جائیں, یہ سارا اسلام اس کے اندر ہے. جی بالکل. اس میں یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کو ہم ایمان والے سمجھتے ہیں کہ تاجر روجم شفیع معظم رحمت عالم کا ہر قول اور فعل جو ہمارے لیے سنت بنا دیا گیا ہے. دو چیزیں ہیں نا, ایک تو مطلقاً حضور علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ ہے, جس طرح کوئی آپ کا قول ہے تو قولی حدیث ہے, فعل ہے تو فعلی ہے, اگر آپ کے سامنے کو کام کیا گیا وہ تقریری حدیث ہے, یہ تو حدیث مبارکہ ہے. لیکن یہ ساری حدیث مبارکہ قابل عمل نہیں ہوا کرتی. قابل عمل کیا ہے؟ جو سنت ہے, جو آئین قانون. نہیں حضرت نہیں, یہ کلیئر کر لیں ہم. جی جی بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ کرنا ہے, جس سے روکیں اس سے رک جانا ہے. جو آپ فعل فرمائیں وہ بھی دیکھ کے ہم نے کرنا ہے, جو آپ نہ فرمائیں اس سے بھی ہم نے رک جانا ہے. یہ تمام احکام میں شامل ہوگی بات. یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر کے دکھایا تو وہ تو کریں, اور جو کر کے نہیں دکھایا اور صرف فرمایا ہے یا صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا خاموشی, تو وہ تقریری حدیث میں آ جائے گا. تقریری حدیث میں وہ عرض کر رہا ہوں, یہی میں عرض کر رہا ہوں نا جی, کہ حدیث مبارکہ تقریری بھی ہے کہ حضور کے سامنے عمل کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے اس کا انکار نہیں فرمایا, تقریری حدیث ہو گئی. حضور نے خود عمل فرمایا, یہ فعلی حدیث ہو گئی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب حضرت ابو ذر غفاری, ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھا کہ تمہاری چوائس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک میری چوائس یہ ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں بڑا شدید اور تیری یاد کروں, پھر تیرے قریب ہو جاؤں, بیماری میں ہوتا ہے نا, مر جاؤں. کہا موت تم مانگ رہے ہو کہ مر جاؤں تو اللہ تیرا دیدار ہوگا. اور تیسرا یہ ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے بھوک ہو اور بھوک میں تو یاد آئے, شدید بھوک کی کیفیت ہو اور میں تیرے سے ہی مانگوں. اس کی ذات تشریف فرما دو. غازی صاحب دیکھیے یہ تینوں باتیں جو ہے نا یہ اللہ کے قریب کرتی ہیں. دیکھیں حالت بھوک میں کس کی یاد بندے کو آتی ہے, اور حالت بیماری میں کون یاد آتا ہے؟ بڑا سے بڑا منکر بھی جو بھی اینڈ پہ یعنی دیکھنا فرعون مرنے کے قریب تھا تو اللہ پر ایمان لانے کی باتیں کر رہا تھا. دیکھنا بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام پاکستان کا ایک سابق چیف جسٹس جو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہرزہ سرائی کیا کرتا تھا اور قرآن کو مذاق کرتا تھا کہ یہ کتاب ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی. وہ جب مرنے لگا نا تو لکھا ہے اس نے, الطاف گوہر جو مشہور بیوروکریٹ تھا اور ایوب خان کا سیکٹری بھی رہا, الطاف گوہر نے لکھا کہ جب میں گیا نا اس کی خبر لینے کے لیے تیمارداری کے ہاسپٹل میں, تو کہنے لگا یار میں ساری عمر اللہ کو بھی نہیں مانتا رہا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ باتیں کہتا, اب ڈر بڑا لگتا ہے. کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. بڑوں کو یہ آپ کی بات کی تائید میں بالکل وہ وقت ایسا ہوتا ہے. اور آپ نے ابھی پہلے فرمایا نا کہ مفتی صاحب نے بھی کہ اگر یہی ایک حدیث نافذ کر دی جائے تو بھوک مٹ جائے. میں یہ کہتا ہوں یہ حدیث نافذ کر دی جائے تو کرپشن بھی ختم ہو جائے. سبحان اللہ. میں سوال آج کا پوچھ لوں اور آپ کی بات مکمل کرتے ہیں. ناظرین کرام ہم ہر روز آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرتے ہیں اور سوال کا جو صحیح جواب دے ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کتاب الشفا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آج کا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت کون سی تھی؟ اور جو کل سوال ہم نے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں پوچھا تھا, حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1758 عیسوی میں ہوا تھا. اور درست جن 3 حضرات نے جواب دیے ان میں سے ہیں سید فدا حسین لاہور سے ان کا تعلق ہے, عابد الحسن صاحب کا میر پور آزاد کشمیر سے تعلق ہے, اور سلمہ عزیز صاحبہ کا کوٹ ادو سے تعلق ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کرپشن بھی ختم ہو جائے. اور اچھا آپ دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 چیزیں فرمائی. پہلی بات کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں,
اقبال یاد آ گئے غازی صاحب، آپ خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری. اور آپ دیکھیے حالت نماز میں کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور حالت نماز میں یہ بالکل عمل کر کے دکھایا صدیق اکبر نے. کعبے کے منہ ہٹا کر جب نبی پاک آئے نا تو ان کی طرف چہرہ کر لیا. اسی لیے اہل عشاق کو اتباع صدیق اکبر میں پوری کائنات سے سب سے زیادہ کوئی بات پسند ہے تو یہی ہے کہ ان کو نبی پاک کی زیارت ہو جائے. مفتی صاحب، صحابہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی. سبحان اللہ. بالکل بالکل ایسا ہی دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی. غازی صاحب ایک غور طلب بات اس پوری حدیث کے گلدستے میں یہ ہے، کسی نے یہ فرمایا کہ میں نیکی پھیلاؤں، کسی نے کہا میں برائی مٹاؤں، کسی نے کہا بھوکے کو کھانا کھلاؤں، تلاوت کروں. لیکن سیدنا صدیق اکبر کے تینوں اقوال میں دیکھیں، صرف اور صرف مائنڈ سیٹ، سوچ اور فکر یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی پہلو اور حوالے سے ذات رسول کا طواف کرتا ہوں. دیکھنا ہے تو ان کو، مال نثار کرنا ہے تو ان پر، بیٹی نثار کرنی ہے تو ان پر، سب کچھ خود نثار ہونا ہے تو ان پر. وہ جو حدیث پاک پڑھ دینا، لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کی عملی تفسیر سیدنا صدیق اکبر. اور یہ بھی میں عرض کر، جناب صدیق اکبر کی اسی جان نثاری، مال نثاری، اولاد نثاری کی بنا پر رسول پاک نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے، اللہ اتارے. لیکن دوسرا جملہ آپ نے ذرا یہ وہ بھی مکمل فرمایا کر دیں ناظرین کے لیے تاکہ سمجھ آ جائے کہ میں نے دنیا کے سب انسانوں کے احسان احسانات کے بدلے دے دیے ہیں، لیکن صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت خدا ہی عطا کرے گا. اچھا ایک بات ہو، رسول پاک نے فرمایا میری ساری امت پر یہ واجب ہے کہ ابو بکر صدیق کا شکر ادا کیا کرے. اللہ، اچھا جی، بالکل یہ حدیث پاک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علامہ جلال الدین امجدی صاحب نے انوار الحدیث میں نقل کی ہے ماشاءاللہ کہ پوری امت پر واجب ہے صدیق اکبر. اس سے بڑا جملہ صدیق اکبر کی عظمت و شان کے حوالے سے کیا اور بیان ہو سکتا. دوسری بات سیدنا فاروق اعظم کی ایک بات جو انہوں نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. تیسری بات یہ تھی کہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنوں، میری یہ خواہش ہے. گویا کہ وہ اور دکھائے، پھر دکھائے جب 17 پیوند لگے ہوتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہو گیا اور وہاں گئے ہیں جب جی چابیاں لینے کے لیے، تو کیا حال تھی. بلکہ 17 پیوند لگے ہوتے، 27 لگے ہوتے، مطلب بے شمار پیوند تھے. اس سے بنیادی طور پر سیدنا فاروق اعظم درس کیا دے رہے تھے. مفتی صاحب ایمان افروز بات یاد آئی، ڈاکٹر تارا چند جو ہندوستان کے سفیر رہے نا ایران میں بھی، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ انفلوئنس آف اسلام آن سب کانٹیننٹ، بڑی زبردست کتاب انگریزی میں انہوں نے لکھی. اس میں اس نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا، یہاں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے کیا، تو وہ سری لنکا کے لوگ جو تھے وہ زیارت کے لیے وہاں پہ گئے. وہ پہنچے اس زمانے میں سفر کرتے کرتے، جب گئے تو وہ سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا. تو انہوں نے جب جا کے ان کو ملے تو دیکھا کپڑوں پہ پیوند ہیں. تو ڈاکٹر تارا چند لکھتا ہے کہ وہ اتنے متاثر ہوئے ان کے اخلاق سے کہ آپ سری لنکا کے لوگ جو تھے واپس آ کے انہوں نے پیوند والے نئے کپڑے پہننے بھی شروع کر دیے. یہ بات جب میں نے لندن میں ایک لیکچر میں کی تو وہ جو مولانا صاحب ہیں انڈیا کے، اعظمی صاحب، علامہ اعظمی وہاں ہوتے ہیں مینچسٹر میں، وہ کھڑے ہو گئے میری تقریر کے دوران، کہنے لگے اب بھی سری لنکا کے لوگوں میں یہ رواج ہے کہ وہ پیوند لگاتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی یاد میں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم ایک تصوف کا بہت بڑا چیپٹر امت کو دے رہے تھے، اور وہ یہ کہ تصوف میں کسر نفسی ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. نئے اور مہنگے لباس پہننے سے اگر بطور نمائش ہو وہ نہیں، یا بطور تکبر ہو، اس کی تو گنجائش بالکل نہیں ہے. سبحان اللہ. ہاں اگر کوئی اللہ کی نعمت کا اظہار کے طور پر پہنتا ہے، شکر کے طور پر، جیسے سیدنا غوث الاعظم، جیسے حضور نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے پرا گندہ بال ہیں، پرانا لباس ہے، فرمایا کیا آپ کے پاس کوئی مال دولت ہے؟ جی ہے. فرمایا پھر نظر نہیں آ رہا ہمیں؟ تو اسلام دیکھنا چاہتا ہے لیکن نمائش اور تکبر نہ. سیدنا فاروق اعظم یہ درس دے رہے تھے کہ میں دیکھو نئے کپڑے پہنوں، مہنگا لباس پہن سکتا ہوں، لیکن اس لیے پھٹے پرانے پسند کر رہا ہوں کہ میں اپنے نفس کو مزید کچلوں اور آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دوں. 27 لاکھ مربع میل پہ حکومت،
26,000 قلعے شہر فتح کر دینے والے جی اور اتنی بڑی ریاست کہ آج جو اسلامی ممالک ہیں کم از کم ان کو جمع کے 26 اسلامی ممالک بنتے ہیں جن پر سیدنا فاروق اعظم کی حکومت تھی. سبحان اللہ. اور پھر پیوان لگے ہوئے جی کپڑے. اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات انہوں نے فرمایا اطعام الجیعان کہ میں بھوکھوں کو کھانا کھلاؤں. انہوں نے اس کو عملاً ایسا نافذ کیا اور اتنے کھانے لنگر چلائے لوگوں کے لیے سبیلیں بنائیں کہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب مائیں بچوں کو رات کو سلاتی تھیں تو انہیں لوری دے کر سلاتی. اچھا. تو لوری میں وہ اس طرح کہا کرتی تھیں کہ بیٹا سو جاؤ, تمہاری ماں تم سے اس طرح پیار کرتی ہے جیسے مدینے کے بھوکھے عثمان غنی سے پیار کرتے. واہ 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 واہ, یہ سبحان انہوں نے اللہ سبحان اللہ. یقیناً کھانا کھلانے سے محبت بڑھتی ہے. 800 اونٹوں پہ اور ایک اونٹ پہ کتنے ٹن وزن آ جاتا ہے. جی وہ سامان آ رہا ہے دنیا کا قیمتی ترین. سیدنا عثمان ذو النورین سے لوگ کہتے ہیں کہ دیں, وہاں فاقے کی کیفیت ہے مدینہ منورہ میں, اور وہ کہتے ہیں نہیں بھائی, وہ کہتے ہیں اتنے پیسے, کہتے ہیں نہیں اس سے بھی زیادہ. وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں تو اس کو دوں گا جو 700 گنا دیتا ہے. ایک بات سب تقسیم کر دیں. جی جبریل امین نے ایک بات کہی تھی, 3 باتیں. پہلی بات ارشاد الضالین کہ میں گمراہ کو راہ دکھاؤں. واہ. میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ضمناً, آپ کسی کو کھانا کھلائیں یہ بھی خدمت ہے, لباس پہنائیں یہ بھی خدمت ہے, کسی کا قرض اتاریں یہ بھی خدمت ہے, لیکن سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ کسی کو دوزخ سے بچا لیں. سبحان اللہ. اس کی ایسی رہنمائی کر دیں, ایسی تربیت کر دیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائے. اس سے بڑی انسانیت کی کوئی خدمت نہیں. جبریل امین نے یہ عرض کیا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میں اللہ کا پیغام آ کے آپ تک پہنچاؤں. اس میں مجھے ایک یہ بھی لگتا ہے پہلو کہ اصل بات یہ تھی کہ دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. جب میں پیغام لے کے آؤں گا چہرہ انور کی زیارت ہوگی. جبریل امین علیہ السلام نے خود یہ فرمایا ہے کہ میں نے دنیا کے مشارق و مغارب کو پھر لیا, فلم اجدو رجلا افضل من محمد, میں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے کسی کو نہیں پایا. زیادہ سین تو ان کی افضلیت کاملیت تھی جو جبریل امین کو بار بار آنے کا ذوق تھا. کہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. نہیں وہ بس اب کلوز ہو رہا ہے جی پروگرام. مفتی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ہر فرض نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کروں تاکہ میں شیطان اور شر شیطان سے محفوظ رہوں. ناظرین کرام یہ جادو ٹونا کسی قسم کا ہو اس سے بھی بچنے کا بڑا زبردست عمل ہے, اور حفاظت کے لیے بھی اگر چاروں کل پڑھ کے آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں کا تصور کر کے پھونک مار دیں رات کو تو صبح تک حفاظت رہے گی. بک آف دی ڈے شان حبیب الرحمن من آیات القرآن, مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. بہت کمال کی کتاب ہے. قرآن حکیم سے جو آیات, سارا قرآن شان مصطفیٰ ہے لیکن ان میں سے انہوں نے بہت چن کے آیات نکالی, ان کی تشریح بڑی ایمان افروز ہے, ضرور پڑھیں. مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے, وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. ناظرین کرام آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک دعا جو میں نے آپ کی خدمت میں کل اور پرسوں بھی عرض کی تھی, آج کل ہر روز یہ دعا مانگیں, الہی پاکستان کو سلامت رکھ, تا قیامت اس کو سلامت رکھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت یہاں کا ہر بچہ جوان بوڑھا ہر بیٹی کرتی رہے. اور ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں, پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کرنے والے بد نیت لوگوں کو تباہ و برباد کرے, ان کی نسلوں کو نشان عبرت بنا دے, ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی
وصحبه